زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حق نے کر ڈالی ہے دگری خدمتیں تیرے لیے حق نے کر ڈالی ہے دگری خدمتیں تیرے لیے خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سراپا نور بن جانے سے سب بنتا ہے کام ظلمتوں کے غربتوں میں نور پھیلانا بھی ہے اسی شعر کا ایک جز آج کی تقریب بھی ہے کہ یہاں ایک اسلامک اکیڈمی بنام سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ اسلامک اکیڈمی کا آج افتتاح ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دین کی شمع روشن فرمائے اور قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے یا اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے تو اصل آدمی جو ایجاد کرنے والا ہو جہاں عمل کرنے والے پڑھنے پڑھانے والوں کو اجر ملتا ہے جو اس کے پیچھے اصل آدمی جو اس کی ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں اگر ایک بچہ پڑھے گا جو کچھ وہ پڑھے گا اس کا اجر و ثواب اسے تو ملے گا اس کے اساتذہ کو تو ملے گا لیکن آج جنہوں نے اس نیک کام کی افتتاح کی ہے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ پھر شمع سے شمع جلے گی 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 10 کس طرح یہ سلسلہ دین کا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بس ابتدا اللہ کسی بندے سے کرا لیتا ہے پھر اللہ اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ابتدا بھی بندے کی طرف سے نہیں یہ بھی قدرت الہی اور خالق کائنات کی طرف سے ہی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ مجلس علم و عمل کی مجلس ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے ہی مسجود ملائکہ بنایا اور انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، فرشتوں سے مشورہ ہوا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو فرشتہ جس ذکر میں جس تسبیح میں ہے قیامت تک وہ اسی حالت میں اور اسی تسبیح اور اسی ذکر و اذکار میں رہے گا۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھے کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ خوب روزی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا، علم دے دیا۔ اب فرشتے اور آدم علیہ السلام کو آمنے سامنے کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا اے فرشتوں بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نباتات جمادات ہر ایک چیز کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا لیکن فرشتے بتا نہیں سکے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پتا چلا کہ علم کی وجہ سے فرشتے مانے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے جو آدم کو علم آپ نے دے دیا ہے۔ تو اللہ نے علم کی وجہ سے ہمارے والد کو ممتاز فرمایا، فرشتوں سے افضل بنایا اور پھر فرشتوں کو مسجود ملائکہ آپ کو بنایا۔ اے فرشتوں جب یہ ممتاز ہے تو اب تم اپنی زمین اس کے آگے جھکا دو۔ اسی طرح سے حضرت یہ تو حاجی صاحب کے نام تھا یہ جنہوں نے یہ افتتاح کیا ہے، اتنے پیارے کام کی جنہوں نے شروعات کی ہے۔ یہ علماء زمین احتشام ہمارے حضرت کے خلفاء ہیں تو ہمیں تو یاد فرمایا، شکر ہے ہم اس عادت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اصل حقدار یہ ہے وہ لوگ جو بھی ان کے ساتھ، تو اللہ نے علم کے ذریعے کچھ دیر آپ کی میں دوں گا، علم کے ذریعے ممتاز فرمایا
جسے چاہے پسند فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا۔ اللہ کو علم پسند کرنے والے کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اے میرے نبی سلیمان، آپ نے علم کو چوائس کیا ہے، علم کو چنا ہے، میں رب آپ کو مال بھی عطا کرتا ہوں، سلطنت بھی عطا کرتا ہوں۔ اور وہ یہ سلطنت نہیں تھی جو ایک محدود سی ہو، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت روح زمین پہ قائم تھی۔ نباتات پہ بھی تھی، جمادات پہ بھی تھی، چاند پہ بھی تھی، پرند پہ بھی تھی، پانی پہ بھی تھی، یہاں تک کہ پرندوں پر بھی آپ کی حکمرانی تھی۔ یہ صدقہ کا علم تھا کہ آپ نے علم کو چنا، اللہ نے علم کے صدقے آپ کو سلطنت بھی دے دی اور مال بھی عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، 12 سال جیل میں رہے، اللہ نے علم دیا تھا خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کی تعبیر کا۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، وہ تعبیر ڈھونڈنے لگا، جب پتا چلا کہ جیل کے اندر ایک یوسف علیہ السلام کے نامی شخص ہے، وہ تعبیر بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اللہ نے اس خوابوں کے علم کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی بھی عطا فرما دی اور مصر کی سلطنت کی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ پتا چلا کہ نبیوں کو بھی اگر اللہ نے علم کے ذریعے ممتاز کر دیا ہے، اگر رہائی علم کے ذریعے سے ملی ہے، اگر مال و سلطنت علم کے ذریعے سے بھی ملی ہے، تو اس امت مسلمہ کا ورثہ بھی علم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے مانگو، بھلا دینے والا خدا ہو اور جس سے مانگا جا رہا ہے مانگنے والا محبوب پھر خدا ہو، اور دینے والے کے پاس بھی کمی نہیں ہے، مانگنے والے سے زیادہ سلیقہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے کیا فرمایا، کیا مانگو؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب تم مجھ سے دنیا نہیں، دنیا کی جائیداد، دنیا وما فیہا نہیں، بلکہ مجھ سے کیا مانگو؟ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم کی زیادتی عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے حکم کیا، اور علم آج کی تمہیں عرض کرنے کا جو خلاصہ ہے بات کو عرض کروں گا کہ علم سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں، طالب علم بن جائے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالب علم بنیں گے، اس کے لیے ہمیں کہیں داخلے کی ضرورت ہوگی، کسی ادارے کو دیکھنا پڑے گا، کچھ کورس ہمیں خریدنا پڑے گا، وہ مخصوص کتابیں ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ ادارے کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص کتابوں کی ضرورت نہیں ہے جو آج پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ آپ کو بہترین رہنما کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ امت مسلمہ کا جسے اللہ کے محبوب نے یہ عادت، یہ حکم دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے پاس جو ببھوڑا جھولا ہوتا ہے اس جھولے سے لے کے قبر تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ گویا ہم میں سے ہر ایک شخص کی پابند ہو گیا ہے، جہاں وہ دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات زندگی کو چلاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب کی طرف سے اسے محبوب کا یہ پیغام پہنچا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ببھوڑے سے لے کے جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو ہم مجھ سمیت بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا کہ علم بہت آسان ہے اور علم بہت مشکل ہے۔ فرمایا آسان کیسے ہے؟ فرمایا 10-12 سال کے بچے میں اللہ کا کلام اس کے سینے میں سما جاتا ہے، یہ آسان ہے، دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں رہے گی جس طرح قرآن یاد ہے۔ مشکل کیسے ہے؟ فرمایا زندگیاں گزر گئی، اس میں سے ائمہ، محدثین، مفسرین، عشاق موتی نکالتے رہے، لیکن زندگیاں پوری ہو گئی، قرآن اور علم کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ عزیز دوستو ساتھیو، آج سے آپ نے طالب علم کرنا ہے۔ اور میں ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا؟ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، بہت بے شمار لوگوں نے ہائر ایجوکیشن سے، تو کہا کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید
کہ ہمیں طالب علم بننے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی تشریف لاتے ہیں، اور شخص بیٹھ جاتے ہیں، محفل میں گفت و شنید ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، کچھ دیر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا وصال ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ آپ کی زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، پھر آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے جاؤ وہ تقسیم کرنا، صدقہ کرنا شروع کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تسبیح ہو یا نہ ہو آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، ذکر کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ اندر آپ نوافل پڑھنا شروع کر دو کہ تمہاری موت سجدے کی حالت میں آئے، تمہاری موت قیام کی حالت میں آئے، رکوع کی حالت میں آئے۔ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ علم دین سیکھنا شروع کر دو، تمہاری موت جو آئے علم کو حاصل کرتے ہوئے آئے، تم اس حال میں مرو کہ تم دین کے طالب علم بن کے مرو۔ آگے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو طالب علم دنیا سے انتقال کر جائے، یعنی علم حاصل کر رہا ہے، میں نے عرض کی نا آپ علم حاصل کریں، قرآن ہے ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے بعد تفسیر پڑھیں، تفسیر کے بعد حضور علیہ السلام کی سنتیں پڑھیں، حضور علیہ السلام کی زندگی مکی پڑھیں، مدنی زندگی پڑھیں، ازواج امہات المومنین سے جو آپ کے رابطے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزر بسر تھی، وہ آپ پڑھیں، یہ آپ طالب علم بن جائیں، کیونکہ آپ کا ذہن، آپ کا دل یہ ہے کہ میں دین سیکھوں اور سیکھوں اور سیکھوں اور سیکھوں، بس یہ آپ کی نیت کر لینے کی دیر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ طالب علم ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اسے مقامی شہادت عطا فرماتا ہے۔ جو ایک شہید جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اور ایک طرف علم حاصل کرتا ہوا طلب علم کے اندر شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ طالب علم کو شہادت والی موت کا درجہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ طالب علم کوئی بھی بندہ بن سکتا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، وہ علم حاصل کرتے 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 انتقال کر گیا، اب اسے زمین کے اندر رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو طالب علم کی جو علم کی طلب کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، فرمایا جو اس کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ طالب علم کی طرف جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ آگے حدیث کے بڑے پیارے اور بڑے ہی نفیس الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا جو طالب علم بن کے دنیا سے جائے گا، جب اسے قبر میں رکھا جائے گا، 40 اس کے سرحانے کی جانب، 40 اس کی بائیں کی جانب، 40 سیدھی طرف اور 40 الٹی طرف، یہ ساری 160 قبریں بنتی ہیں۔ دائیں بائیں سر اور گاؤں کی طرف 40 160 قبر بنتی ہے۔ فرمایا جہاں علم کے طالب علم کا مزار قبر اس کی بنتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ قبر جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن دائیں بائیں سر اور گاؤں کی طرف سے 40 قبریں، 160 قبریں اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے اس سے کہا نا صحابی سے جس کی زندگی کی چند گھڑیاں باقی تھی، فرمایا جا کے علم سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ علم کے مجلس سے جو بندہ جاتا ہے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور اس کے صدقے سے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے 40 جو پڑوسی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور عطا فرمائے۔ اور پھر جو یہ علم
دین ہے، اس میں علم قرآن کو دیکھا جائے اس کی تو بات ہی الگ ہے، قرآن کی تو بات الگ ہے۔ دنیا کی کتابیں پڑھیں گے آپ تو 4 دفعہ اسٹڈی کریں گے، دل بھر جائے گا، اندر سے خیال آئے گا یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو میں نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے، لیکن کبھی قرآن کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں آپ کو نہیں پڑھوں کیونکہ میں نے کافی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تم بار بار پڑھتے جاؤ گے، تمہاری لذتیں بڑھتی جائے گی، سکون بڑھتا جائے گا، اطمینان دلوں کا بڑھتا جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن کی تلاوت جتنی کرتے جائیں گے اتنا زیادہ مٹھاس آپ کی رگوں میں، آپ کے خون میں، آپ کے گوشت میں، آپ کے قلوب میں، آپ کے اذہان میں وہ قرآن کی تلاوت سے اللہ کا فیضان آپ کے دل و دماغ کو اتنا معطر کر دے گا کہ کسی نشہ کرنے والے کو اتنی نشے کی حاجت نہیں ہوگی جتنی قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی حاجت ہو ضرورت۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جتنا میٹھا ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اتنا سکون و سکون آپ کو ملتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام توجہ رکھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے، اور قرآن سنا بھی کرو، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن سنا کرو۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دوست نے مجھے ملایا، بھئی ہمارے دوست ہیں مسلمان لوگ، رمضان صاحب کالونی کے وہاں رہتے ہیں، میں اس سے ملا، میں نے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا دانش نام رکھا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کچھ دیر مجھے دیں، اگر صحیح بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا بتاؤ تمہیں اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا؟ آخر آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ آپ نے کلمہ کس وجہ سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا حضرت روزانہ صبح کے وقت میں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت چلاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ یہ قرآن میں روزانہ صبح میں تلاوت چلا دیتا تھا، اور آج دیکھو آخر دنیا گھوم کر اسلام کی حقانیت اور سچائی پہ آئی۔ آپ نے دیکھی بہت ساری ویڈیو کہ کینسر کے مریض ہیں، موذی امراض میں ہیں، انہیں سورۃ الرحمن سنائی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب قرآن کی تلاوت سے، سورہ رحمان سے ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ امراض میں کمی ہو رہی ہے، مریضوں کو اطمینان اور سکون مل رہا ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا دانش بھائی آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا حضرت قرآن گھر میں روزانہ چلاتا تھا، ترجمہ قرآن کا سنا کرتا تھا، حالت میری ایسی ہو گئی تھی کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا تھا قاری، فرمایا میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر دیتے تھے، قرآن سن سن کے، قرآن سن سن کے، قرآن سن سن کے۔ فرمایا ایک دن میں اٹھا اور مسجد کے امام کے پاس آیا، میں نے کہا قرآن سننے سے میرے دل میں اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اے امام صاحب اگر قرآن کی یہ برکت ہے تو بتاؤ اسلام کی کیا برکت ہوگی؟ جلدی کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ میں قرآن سن سن کے میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں مسلمان ہو گیا اس کے بعد۔ بتاؤ، اور یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، ابی بن کعب جی یا رسول اللہ مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، ہم آپ کو قرآن سنائیں؟ میرے محبوب نے فرمایا وہی سناؤ، خدا کے لیے کبھی اس طرح ترجمے کے ساتھ بیٹھ کے سنو تو صحیح کہ میرا رب تم سے کیا کہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، توجہ، جب میں ایک بندہ، ایک مخلوق اپنے خالق سے گفت و شنید کرے تو فرمایا میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، سمجھ رہے؟ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا خالق مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، فرمایا پھر وضو کر کے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پھر جو اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اس کا بھی لطف ہی اپنا ہوتا ہے۔ فرمایا ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ
کیا کلام کیا ہے، آخر میں رب نے ہم بندوں سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھا گیا، حضور علیہ السلام قرآن سن رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری اولاد کو نصیب دے، یہ قرآن ہمارے ایمانوں کے اندر پڑھا جائے، ہماری فیکٹریوں کے اندر سنا پڑھا جائے، ہمارے گھروں میں سنا پڑھا جائے، ہر اہل ایمان کی زبان پہ دن بعد میں جائے، پہلے رب کا کلام اس کی زبان پہ آ جائے۔ قرآن کے بغیر گھروں میں نور اور روشنی نہیں ہوگی، قرآن کے بغیر سینے منور نہیں ہوں گے، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، شہروں میں، گھروں میں، ایمانوں میں، ہمارے گھروں میں طاقتیں نہیں ہوگی۔ جہاں قرآن پہنچ جاتا ہے وہاں رحمان کی رحمتوں کی برکات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف روح کی زیارت ہے، صفا مروا روح کی زیارت ہے، پوچھو حاجیوں سے وہ دن کتنے یاد آتے ہوں گے جو لمحات امت خدا کے سامنے گزارے، وہ مدینے کو دیکھنا، امت خدا کو دیکھنا روح کی زیارت ہے۔ اسی طرح قرآن کو پڑھنا میری اور آپ کے روح کی غذا ہے۔ حضور نے قرآن سنا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنا جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھا پیچھے، کہا بس کر ہو گئی اتنا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا بھی ہے۔ آج کی جو افتتاحی تقریب ہے، حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک اکیڈمی کی، اس سے یہ پیغام، یہ عہد لے کے جاؤ، یہ ارادہ لے کے جاؤ کہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی صحیح، اور قرآن کو سنیں گے بھی صحیح، اور قرآن کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور اپنی اولاد کو بھی اسی کام کے اندر لگا دیں۔ میرے دوستو، قرآن بڑی چیز ہے۔ آپ دنیا کی کتاب پڑھیں، ایک موضوع پہ ہوگی، علم ریاضیات ہے، علم معاشیات نہیں ہوگا، علم معاشیات ہے، علم فلکیات نہیں ہوگا، علم فلکیات ہے، علم نفسیات نہیں ہوگا، لیکن قرآن کو اٹھا کے دیکھو، وَلَا تَتْلُوا وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے اندر میں نے ہر خشک چیز کو، ہر تر چیز کو بیان کر دیا۔ اگر نفسیاتی ڈاکٹر ہو اور نفسیات کا پوچھنا چاہے کہیں اور نہ جائے، اپنے قرآن کی طرف آ جائے۔ اگر ریاضیات کا ماہر ہو قرآن کی طرف آ جائے، معاشیات دیکھنا چاہے، رزق روزی معاشی مسائل کو دیکھنا چاہے، وہ حل کیوں ہوتے ہیں، مسائل پیدا کیوں ہوتے ہیں، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آ جائے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، صرف میں بسم اللہ کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی حدیث ہے؟ کتنی 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن، دوسرا اپنے نبی کی محبت، تیسرا اہل بیت کی محبت۔ تو قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ سے سمجھیے۔ ہمارے ہاں عبادت سے کبھی آپ کا وقت زیادہ نہ لے لو، ہمارے یہاں تعلیم پہ بڑا زور ہے، اور میں اپنے ادارے میں کہتا ہوں کہ بیٹا تربیت پہ زور زیادہ ہو۔ آٹے میں نمک ہوتا ہے لیکن پورے آٹے کو ذائقہ بخش دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا نا تو اس نمک سے جتنا بھی سالن یا کھانا وہ پکائے گا تو نمک دینے والے کو اتنے سالن اور کھانے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جو غصہ دینا وہ تربیت آتی ہے، صرف علم نہیں ہے۔ آج بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، ضرور دینی ہے، ان کا حق ہے بنیادی، لباس ان کا حق ہے، اچھا اسکول ان کا حق ہے، لیکن تربیت ان کا افضل حق ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ، والدین کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ورنہ اولاد کو جو اس کا باپ دیتا ہے سب سے بہترین چیز وہ ہے جو دین ہے۔ سب سے بہترین چیز جو اولاد کو دے وہ کیا ہے؟ فرمایا افضل دین جو اس کو دیتا ہے۔ بچے کو پتہ نہیں، والد نے کسی نے دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں پتا یہ دروازہ بند کرنے کی سنت کیا تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرو تو بسم اللہ سے بند کیا کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا اولاد کو سکھایا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سواری میں سوار ہو تو بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوا کرو۔ تم جتنا سفر کرو گے اس کے قدم بنائے جائیں گے، اور ہر قدم میں بسم اللہ کی برکت سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جب سواری میں سوار ہو، بائک میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں، اس ٹائم تو گھوڑے کے خچر تھے، فرمایا سیدھی طرف سے سوار ہو۔ جب سیدھی طرف سے سوار ہوگے، فرمایا نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کی برکت سے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ سواری میں سوار ہو، دعا پڑھا کرو،
جب رات کو سوتے ہو اس طرح سویا کرو. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری سنتیں بتاؤں، لیکن میں ذہن بناتا ہوں، لیکن میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں سیکھیں. ہم بہت آگے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ہماری بنیادیں جس چیز کی وجہ سے مضبوط ہونی چاہیے تھی وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے. کنڈی بند کرنے کا نہیں پتا، دعا پڑھنے کا سواری میں نہیں پتا، ہمیں سوار کس طرح ہونا ہے بائک پہ اس چیز پہ ہم نہیں کرتے. سونے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھی جانب سونا ہے. اللہ بسم کا عمود واقعہ پڑھ کے سونا ہے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ کو سکھاؤ ہمدردی کیا ہوتی ہے. بیٹا حضور کی سیرت ان کے سامنے بیان کرو. میں نے کہا نا بچوں کو کیا سکھاؤ؟ قرآن میرے نبی نے فرمایا. دوسرا کیا فرمایا؟ قرآن کے ساتھ اپنے نبی کی محبت، نبی کی زندگی ان کو بتاؤ. بیٹا ہمارے نبی علیہ السلام اپنی والدہ جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا، باقی والدہ بچپن میں چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام اپنے سر سے چادر اتار کے دودھ پلانے والی ماں کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. یہ وہ چادر ہے. ہم نے ایک الگ موضوع نہ کہیں ہو جائے تو میرے دوستو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی اولاد کو بنیادی تعلیم دو. سب سے ان کو نبی علیہ السلام کی سیرت بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کا دن رات کیسے گزرتا تھا، معاملات ان کے کیسے تھے، گھر میں ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی. جب آپ یہ اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں گے، برکتوں میں آ جائیں گے، خیر میں آ جائیں گے، فضل میں آ جائیں گے، کرم کے اندر آ جائیں گے. اس وقت اپنے بچوں کو دین دینے کی ضرورت ہے. دین تم دے کے چلے جاؤ، باقی ساری چیزیں دین ان کو دے کے چلا جائے. تم دین ان تک پہنچا دو، باقی دین خود ان تک پہنچا دے گا. میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھا کرو. جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے اللہ اس میں برکتیں، رحمتیں، خیر و برکت عطا فرماتا ہے. بتاؤ اپنی بیٹی کو، بیٹی آٹا نکالو تو بسم اللہ پڑھ کے نکالا کرو، پانی ڈالو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالا کرو. بیٹی جو کام کرو بسم اللہ سے کیا کرو، کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ سے برکتیں اور رحمتیں گھر کے اندر آتی ہیں. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کے کھانے میں برکت ہو تو جب کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھا کرے، اور جب کھانا اٹھایا جائے تو وضو کیا کرے، کھانے سے پہلے بھی وضو کیا کرے. اس سے گھر میں برکتیں ہوں گی، رزق میں وسعتیں ہوں گی. یہ کھانے کا وضو کیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے. آپ لوگ نہ اٹھتے ہیں ایسے ہاتھوں کے آ جاتے نہیں، ہاتھ بھی جہاں تک دھونے ہیں پھر کلی کرنی ہے اس طرح سے. یہ کھانے کا وضو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں بھی دے گا، وسعتیں بھی عطا فرما دے گا. میرے دوستو بسم اللہ کی فضیلت بتا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے وہ قبر. عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جب میں پہلے گزرا یہ عذاب میں مبتلا تھا اور اب میں آیا ہوں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یا اللہ اس کا عمل کون سا ہے، وجہ اور سبب کیا ہے مجھے بتا دے کہ ایک وقت جہنم میں تھا آج جنت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ جب یہ دنیا سے آیا تھا اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا. وقت گزرتا گیا وہ کچھ بڑا ہو گیا اور آج اس بچے کی والدہ اس کو لے کے ایک معلم کے پاس پہنچی ہے اور معلم سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دو. اور معلم نے اس کے بیٹے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فرمایا جب زمین پر اس کا بیٹا مجھے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا کہتا ہے اور میں زمین کے نیچے اس کے والد کو عذاب دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا. بسم اللہ کی یہ برکت تھی کہ میں نے اس کے والد کو دوزخ سے نکال کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمایا. سبحان اللہ. قرآن کے میں 5 حقوق بیان کر یہ آپ نے کہی بات 5 حقوق قرآن کے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے. کیا آپ اور ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ قرآن کا حق ادا کریں گے تو اللہ اکبر کبیرہ دنیا میں قرآن آپ کو تنہا رہنے نہیں دے گا. ابھی دوستوں قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لے کے آنا. اس پر کیا ہے؟ ایمان لے کے آنا.
درود شریف پہلا حق کتاب اللہ پہ ایمان ہے، دوسرا حق اس کی تلاوت ہے، تیسرا حق اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس کے معنی مفہوم پہ عمل کرنا ہے، پانچواں حق جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو عمل میں ہے اور دوسروں تک پہنچنا ہے، کیونکہ ذمہ داری اب امتی ہوتی آ گئی ہے۔ اب ان حقوق اب قرآن کے بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی کلام حضرت بڑی یہ عاشقوں سے پوچھے نا کیا ہے، عاشق تو فرماتے ہیں محبت والے بیٹھے ہوئے نا، کہتے ہیں شدہ مدہ زغرا دیرا وچ قرآن دے آیا، شدہ مدہ زغرا دیرا وچ قرآن دے آیا، عملوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا، عملوں کا خبر نہ کائی کہ خاصا رمضان پایا، جے رب دل دیا اکھیاں دے چانن ہوگے نورو محبوبانو سب نظری آوے کیا نیڑے کیا دورو، یہ زبر زیر شن یہ مد ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا کی قسم جب آپ لو لگا لیں گے قرآن سے اس کا مطلب سمجھیں گے، سنیں گے اس کو، قرآن جب روح میں اتر جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا اللہ کی زیارت میں ہوئی تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی، یا اللہ آپ کا قرب آپ کی معرفت مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا احمد بن حنبل قرآن پڑھا کر، یا اللہ سمجھ کے پڑھا کرو، معنی مفہوم سے پڑھا کرو یا صرف تلاوت کیا کرو؟ فرمایا محبت سے پڑھ امام احمد بن حنبل، میرا قرب میری معرفت تمہیں محبت سے پڑھے گا تو بھی مل جائے گی اور معنی مفہوم سے پڑھے گا تو بھی مل جائے گی۔ ارے اللہ کی معرفت سے بڑی چیز ہے کوئی؟ اللہ کی معرفت سے قرب سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ کتاب ہے، ایک آیا نا شخص بزرگ کے پاس، کہا حضور مجھے نصیحت کیجیے، فرمایا زبر تھی زیر نہ تھی متا پیش تھی میں، سمجھ آئے؟ زبر نہ تھی زیر تھی، زبر اوپر ہوتی ہے بہت اونچی اڑان نہیں اڑ، زیر تھی عاجزی کا، زیر نہیں تھی عاجز بن جا، متا پیش تھی میں کبھی حاضری نہیں ہو جائے، پیش نہ ہو جائے اللہ کے آگے۔ تو اس قرآن کا ظاہر کا ایک معنی ہے، تلاوت کا اپنا روحانی مزہ ہے۔ لیکن میں آپ محبت والے جو مجھ پہ اور حدیثیں میرے دل میں آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح سورہ یاسین پڑھا کرے گا اللہ پورے دن کے کاموں میں اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ فرمایا جو رات کو سورہ یاسین پڑھا کرے گا اللہ رات سے صبح تک اس کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، فرمایا محتاجی تنگ دستی کو دور کرنے والی صورت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ نور کی تعلیم اپنی عورتوں کو دیا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک کی شاکرات کا پڑھا کرو، وہی المنجیۃ وہی الناجیۃ، فرمایا یہ عذاب سے دور بھی کرتی ہے اور قبر میں بندے کو اللہ سے نجات بھی دلوا دیتی ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن ہو سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے پڑھنے کی جگہ سے لے کے بیت اللہ تک نورانی نور عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھ لیتا ہے اللہ پورا جمعہ اس کے لیے نور کر دیتا ہے، سوئے گا تو نور، اٹھے گا تو نور، بات کرے گا تو نور، معاملات کرے گا تو نور۔ فرمایا اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ پورا ہفتہ اس کے لیے نورانی بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو قرآن کی آج جو افتتاحی تقریب ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ اسلامک اکیڈمی جو ان کے نام سے منسوب ہے، یہ بڑا ہی کمال اور بڑا عظمت والا یہ نام ہے حضرت امیر حمزہ کا نام۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ کل آپ کا یوم گزرا ہے، آج اس کی برکت سے افتتاح ہو رہا ہے، کل آپ کا
عظیم مشن کا، عظیم کام کا عظیم صاحب جو ہے افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ کام قرآن کا کام عام کام نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کی آمد میری حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی تشریح آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے۔ پھر کیا کریں گے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے، تابعین کی سیرت کو پڑھیں گے، امام اعظم کی سیرت پڑھ کے دیکھو، بڑے بڑے شیوخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ آپ علم سے دوستی رکھ لیں، آپ علم سے دوستی رکھ لیں۔ خدا کی قسم میں علم میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی ہے۔ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، فرما علم حاصل کرنے والا افضل ہے۔ اگر جب گھڑی علم کر کے حاصل کر کے سو جائے، دوسرا ساری رات جاگتا رہے، لیکن علم والا افضل ہے۔ کیوں؟ فرما اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور عبادت اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی صفت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی صفت کی برکتیں، رحمتیں، فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ آغاز ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے پیارے حافظ محمد نعیم صاحب کو اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بہترین طریقے سے بہترین انداز کے اندر میرے پاس یہ پڑھا کے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کی طبیعت میں، یہ نہیں کہ منہ پہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی طبیعت میں اللہ نے عاجزی اور سادگی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے استاد جب ملیں گے بچوں کو، اور ہماری دعائیں اور سرپرستی اللہ کے پیاروں کی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اس میں ادارے کے اندر جو ہے نورانی نور ہو جائے گا۔ دن 12ویں رات 11ویں اللہ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آمد مقبول فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔